جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا ولاگ آرمی چیف کی جو ان کا خطاب تھا کاکول میں، اس کے حوالے سے اس میں کیا پیغام دیا گیا ہے جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، دو ٹوک ہے اور واضح ہے، لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے، کس کے لیے ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کے اندر جو مسائل ہیں اور پنجاب کے اندر بھی ہمیں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو ہے وہ مسائل نظر آ رہے ہیں۔ چاروں جو حکومتیں ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، وہ یہاں پہ کس جگہ پہ کھڑی ہیں اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ خاص کر کے خیبر پختونخوا میں اس وقت تنخواہوں اور پینشنز کی ادائیگی کے لیے پیسے موجود نہیں ہیں، 42 ارب روپے چاہیے ہوتے ہیں جو کہ ان کے پاس نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں وفاق نے دیے نہیں ٹائم پہ۔ وفاق کہتا ہے کہ آپ کو ادائیگی NFC کے تحت جب سب صوبوں کو دی جاتی ہے آپ کو دے دی گئی ہے۔ بہرحال یہ تنازع بہت شدید صورت اختیار کر گیا اور یہ بہت بڑا سوال تیمور جھگڑا صاحب کے اوپر بھی، جو کہ فائنینس منسٹر ہیں، اس کے اوپر اٹھایا جا سکتا ہے، اٹھایا گیا ہے۔ بلکہ ہمارا بھائی ہے، کولیگ ہے عادل شاہ زیب، اس نے جب یہ سوال اٹھایا تو باقاعدہ جو تیر اور تشنے کے ساتھ اور الزامات کے ساتھ جو ہے وہ تیمور جھگڑا صاحب نے سوشل میڈیا کے اوپر ان کو جواب دیا، اور ایک کیمپین جو تھی وہ عادل شاہ زیب کے خلاف شروع کر دی گئی، جو کہ انتہائی قابل مذمت بھی ہے۔ اور ان دی اینڈ صحیح خبر جو صحافی دیتے ہیں، جو سچ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ان کی مدد بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ثابت بھی وقت کرتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو صورتحال ہے وہ بالکل سامنے ہے کہ ملازمین کو تنخواہوں کی ادائیگی اور پینشن جو ہے وہ دینے کے پیسے اس وقت خزانے کے اندر جو ہے وہ موجود نہیں ہے، اور یہی خبر تھی جس کے اوپر جو ہے وہ عادل شاہ زیب کے خلاف ایک ٹرولنگ کیمپین جو ہے وہ لانچ کی گئی، جیسے ہمیشہ کی جاتی رہی ہے۔ جو بھی جتنے بھی صحافی تنقید کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف پہ، ان کے خلاف ایک پوری مہم چلا دی جاتی ہے، تو اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اور دلچسپ بات دیکھیے کہ جو جہاں جہاں اس وقت تحریک انصاف کی حکومت ہے وہاں دہشت گردی کی ویو بھی واپس آ گئی ہے۔ وہ ایک دفعہ پھر جو خیبر پختونخوا کے عوام، جو کہ بہادر عوام ہیں، جو لڑتے جھگڑتے رہے ہیں ٹیررزم کے ساتھ، ان کو اب ایک مرتبہ پھر ایک اور ٹیررزم کا خدا نہ خواستہ جو ہے وہ سامنا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ ایون گلگت بلتستان میں بھی، یعنی ہم وزیرستان، جنوبی وزیرستان، شمالی وزیرستان کی بات کر رہے ہیں، سوات کی بات کر رہے ہیں، چلیں ہم وزیرستان پہ تو ہم کہہ دیں کہ وہاں پہ تو عملداری جو ہے وہ زیادہ تر پاکستان کے اداروں کی ہے، مگر یہاں سوات کے اندر جو عملداری ہے وہ تو یہ علاقہ ہے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا، یہاں پہ یہ کیسے آئی ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور اس کا جواب اگر ہم مانگیں گے، یہ سوال اٹھائیں گے، تو پھر کیمپین شروع ہوں گی۔ دوسری جانب گلگت بلتستان کے جو ایک وزیر ہیں، ان کو کرنل عبید کو اغوا کر لیا گیا، اور ان کے ساتھ ان کی رہائی ممکن میں کیسے آئی ہے؟ جو رپورٹ ہوا ہے وہ اس طرح سے ممکن ہوئی ہے کہ ان کے مرضی کے مبینہ طور پر طالبان کے جو لوگ تھے انہوں نے اپنی لسٹ فراہم کی، اور جو اخباری اطلاعات ہیں ان کے مطابق وہ لوگ رہا کیے گئے ہیں، ان بندوں کی رہائی کے عوض کرنل عبید کو جو ہے وہ چھوڑا گیا۔ یہ صورتحال آپ کے گلگت بلتستان کی ہو گئی ہے، جو کہ پاکستان میں سب سے زیادہ پرامن علاقہ جو ہے، خطہ جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ محفوظ نہیں ہے۔ GB کے اندر حکومت اس وقت تحریک انصاف کی ہے، آزاد کشمیر کے اندر تحریک انصاف کی حکومت ہے، خیبر پختونخوا کے اندر تحریک انصاف کی حکومت ہے، پنجاب میں جو ہے وہ اس وقت جو ایک فرقہ وارانہ صورتحال ہے وہ بھی ایک تشویشناک صورت اختیار کر گئی ہے۔ چند دن پہلے جو ایک شیعہ ذاکر تھے، ان کا قتل جو ہے وہ ہوا ہے، اور اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ جس طرح سے وہاں پہ کیمپینز اور جس طرح سے صورتحال سامنے آئی ہے، پنجاب حکومت کے لیے ایک بہت بڑا یہ بھی سوالیہ نشان ہے۔ بہرحال اب جو آرمی چیف کا جو سٹیٹمنٹ ہے یا ان کا جو آج خطاب تھا، اس کو آپ غور سے سنیے، وہ میں آپ کو سناتی ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ فیک نیوز اور سیاسی جھگڑوں پر کان نہ دھریں۔ Don't get distracted by fake news and political wrangling in the country. ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ جمہوری اداروں کا احترام کریں اور اپنی زندگیوں سے پاکستان کے آئین، سرحدوں اور املاک کی سالمیت کا دفاع کریں۔ Respect the democratic institutions and be always ready to defend the territorial integrity, sovereignty and Constitution of Islamic Republic of Pakistan with your life. پاکستان کے خلاف ہر قسم کی سازشوں اور گٹھ جوڑ کا آئینی ہاتھ سے مقابلہ کرنے اور شکست دینے کے لیے تیار ہیں۔
And finally, always remain alert and prepared to respond to and defeat all intrigues and conspiracies hatched against our country with iron fist. تو آپ نے سنا کہ آرمی چیف نے دو ٹوک لفظوں کے اندر جو ہے دو ٹوک موقف اختیار کرتے ہوئے یہ پیغام دیا ہے، اور پیغام بہت واضح ہے کہ پاک فوج عوام کے ساتھ مل کر کسی بھی ملک، گروہ یا طاقت کو پاکستان کے سیاسی معاشی عدم استحکام کو نشانہ بنانے کی ہرگز اجازت نہیں دے گی۔ The message is clear. The armed forces, with the support of our citizens, will never allow any country, group or force to politically or economically destabilize Pakistan. یعنی کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ ایک بہت ہی واضح پیغام ہے، اور آپ کو ہم بتائیں گے کہ جب آرمی چیف کوئی تقریر کرتے ہیں تو وہ ایک مقصد کے تحت اس کے اندر، اس لیے میں آرمی چیف کا بتا رہی ہوں کیونکہ ان کا پروسیجر بالکل مختلف ہے، یہ ایک ڈسپلنڈ فورس ہے، اور ان کا ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی جو ہے وہ کھڑا ہو کے کوئی، جیسے سیاسی رہنما جو ہوتے ہیں وہ تو عوامی لوگ ہوتے ہیں، وہ کھڑے ہو کے اپنا جو ہے وہ اظہار کرتے ہیں اور کھل کے بولتے ہیں، وہ بہت سی باتیں ایسی بھی کہے جاتے ہیں جو کہ ضابطے کے مطابق جو ہے وہ نہیں ہوتی، اور وہ عوام کو دیکھ کے ایک جذباتی جو ہے وہ منظر بھی ہو جاتا ہے، اس کے اندر بہت ساری باتیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے بھی کہہ دی جاتی ہیں۔ مگر جب آرمی چیف یا کسی ادارے کا سربراہ، اور خاص کر کے فوج کے ادارے کے سربراہ یا سپاہی سالار خطاب کرتے ہیں تو ان کا ایک پورا پروسیجر ہوتا ہے، وہ جو میسیج ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں اس میسیج کو ڈیلیور کرنے سے پہلے ایک پورا ہوم ورک ہوتا ہے، اس کا ایک سائیکو انالیسز ہوتا ہے، اس کا نفسیاتی تجزیہ کیا جاتا ہے، آرمی کی جو 3 ڈویژنز ہیں وہاں سے انپٹ لیا جاتا ہے، اور پھر اس انپٹ کو جو ہے وہ فارملائز کیا جاتا ہے ایک تقریر کی فارم میں، اس کے اوپر اس کا انالیسس ہوتا ہے کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا، اس کا پیغام کیا ہوگا، اور اس میں جو انپٹ ظاہر ہے کہ آرمی چیف کی تو ہوتی ہے کہ وہ جو بات ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں اس بات کو اس کے اندر کتنا ہائی لائٹ کرنا ہے، کہاں ہائی لائٹ کرنا ہے، یہ سارا ایک سوچا سمجھا عمل ہے، یعنی ایک جسے کہتے ہیں تھاٹ پروسیس ہے، جس کی جو پروڈکٹ ہے وہ ایک تقریر کی صورت میں جو ہے وہ نکلتی ہے۔ تو پھر وہ فائنل جب ہوتا ہے پھر وہ مختلف ڈویژنز کو جاتا ہے، پھر اس کے اوپر ریسرچ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ واپس فائنل اپنی شکل میں جو ہے وہ آتا ہے، اور اس کے بعد وہ تقریر جو ہے وہ عمل میں آتی ہے۔ تو یہ جو تقریر کاکول اکیڈمی میں ہوئی ہے، اور اس کی جگہ بہت اہم ہے کیونکہ پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی جس سے کہ خطاب کیا ہے آرمی چیف نے، اور اس میں جو انہوں نے بات کی اس کے اندر بہت واضح لفظوں میں ایک تو فیک نیوز اور سیاسی جھگڑوں پر فوج کو الگ کرنے کی بات کی ہے، یعنی آپ اس پہ کان نہ دھریں، سیاسی جھگڑوں میں مت پڑیں۔ ایک بہت زیادہ پچھلے کچھ دنوں سے ایک کیمپین بھی تھی، ایک نیریٹو تحریک انصاف کی طرف سے سامنے آ رہا تھا کہ فوج کی نیچے سے لے کے اوپر تک میں جو ڈویژن ہے اس میں نچلے درجے کے لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، اوپر والے جو ہیں وہ بے شک نہ ہوں لیکن نیچے، یہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ مشہور زمانہ جو شہباز گل صاحب کا ایک ARY کے اوپر بیانیہ آیا تھا اور اس کے بعد پھر ان کو اریسٹ کیا گیا تھا، تو اس میں ان کا اشارہ جو تھا وہ رینکس کو انہوں نے مخاطب کیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا، ان پہ الزام یہ تھا کہ انہوں نے رینکس اینڈ فائل جو ہے اس کے اندر ایک تضاد ڈالنے کی، اس کے اندر تفریق اور تقسیم ڈالنے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے۔ تو انہوں نے اپنے لوگوں کو، نوجوانوں کو، جو بھی اب ظاہر ہے کیڈٹس آئے ہیں، بچے ہیں، وہ جب ظاہر ہے وہ اب فوج کا باقاعدہ حصہ ہوں گے، ان کو پیغام دیا کہ آپ نے جھوٹے پروپیگنڈے کے اوپر، اور جھوٹا پروپیگنڈا کون کر رہا ہے یہ بھی بہت اہم ہے، اور سیاسی گٹھ چوڑ کے اوپر آپ نے کان نہیں دھرنے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے آئین، سرحدوں اور املاک کے بھی جو ہے وہ سالمیت کا دفاع کریں گے۔ یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے، اتنی امپورٹنٹ بات، اور خاص کر کے جو آئین پسند ہے، جو جمہور پسند ہے، ان کے لیے تو یہ بہت اچھی بات ہے، اور اللہ کرے اس کے اوپر عمل بھی ہو۔ ہمیں ہمیشہ سے ہم تنقید کرتے رہے ہیں فوج کے غیر آئینی اور فوج کے غیر آئینی اور سیاسی کردار کے اوپر ہم تنقید کرتے رہے ہیں، لیکن اب اگر ایک ریزالو ہوا ہے تو اس کو قائم رہنا چاہیے، اس کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد ہونا چاہیے۔ اور پچھلے 1-1.5 سال سے جس طرح سے الگ کرنے کی کوشش کی گئی ہے سیاست سے فوج کو، وہ قابل ستائش ہے، اس کو برقرار رہنا چاہیے، کیونکہ یہ جد و جہد ہے پاکستان کے آئین پسندوں کی، جمہور پسندوں کی، جمہوریت پسندوں کی، کہ فوج اپنا آئین کا کردار ادا کرے، اپنے آپ کو سرحدوں تک رکھے، بیرکس تک اپنے آپ کو لے کے جائے، اور پاکستان کے آئین کی پامالی نہ ہو۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے جو جنرل باجوہ نے آج کہی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جمہوری اداروں کا احترام کرے،
پارلیمان کا احترام یعنی کہ جمہوری اداروں کا، سیاسی اداروں کا، یعنی کہ وزیر اعظم کا آفس ہو یا آپ کے جمہوری آئینی جو ادارے ہیں ان کا تحفظ ہے، اور پاکستان کی آئین کا جو تحفظ ہے وہ بھی پاکستان کی جو فوج ہے وہ کرے گی۔ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ میرے جیسے جو تنقید کرتے ہیں سیاسی کردار کے اوپر فوج کی، ان کے لیے یہ بہت ایک اہم جملہ ہے، اور اللہ کرے اس پہ عمل ہو کہ پاکستان کے آئین کی جو ہے اور حفاظت فوج جو ہے وہ کرے۔ اور یہ پیغام دیا گیا ہے ان نوجوان کیڈٹس کو جو کہ اب فوج کا حصہ بننے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا سازشوں گٹھ جوڑ کا جو ہے وہ کسی طریقے سے ہم ہر طریقے سے مقابلہ کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہیں۔ کون سازشیں کر رہا ہے؟ یہ حالیہ دنوں کے اندر سب نے دیکھا ہے کہ کس طرح کی آڈیو لیکس آ رہی ہیں، کیا کیا منصوبہ بندی ہو رہی ہے۔ یہ سوال اپنی جگہ پہ ہے کہ یہ آڈیوز جو ہیں یہ کس طرح سے باہر آ گئیں، لیک ہو گئیں وغیرہ وغیرہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کے کانٹینٹ کے اوپر بھی دیکھیں جو کہ لیک ہو کے سامنے آ رہا ہے، اور وہ کیا کنفرمیشن دے رہا ہے۔ ابھی تک کہیں سے تردید نہیں آئی سوائے اس کے کہ کہا گیا کہ اس کو کاٹ چھانٹ کے رکھا گیا ہے، لیکن پورے جملے تو اس سے پہلے عمران خان صاحب تصدیق بھی کر چکے ہیں، یہاں تک کہ ان کی وائف کی جو تھی جس میں وہ کہتی ہیں ارسلان بیٹا ذرا غداری کے ساتھ جوڑ دو، وہ تک کی انہوں نے تصدیق کی ہے، تردید نہیں کی ہے کہ یہ فیک ہے یا جھوٹ ہے۔ اب انٹرسٹنگلی کل انہوں نے ایک خطاب جو کیا اس کے اندر وہ ڈیپ فیک بتا رہے تھے، اور ڈیپ فیک کے اندر جو ہے وہ کیا بتاتے نظر آتے ہیں؟ ڈیپ فیک کے اندر وہ بتا رہے ہیں ایک ایسی آڈیو جس میں نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپنے خلاف بات کر رہے ہیں، اور بتا کون رہا ہے؟ عمران خان صاحب سنوا کس کو رہے ہیں؟ اپنے جلسے میں بنائی کس نے ہوگی؟ ڈیپ فیک، جس میں بالکل آڈیو میچ ہو رہی ہے نواز شریف کے ساتھ، اور ابھی ایک سرکولیٹ کری ہے مریم نواز کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف۔ اس کا مطلب یہ کہ کون ہے ایکسپرٹ پاکستان تحریک انصاف میں جو اس نے یہ تخلیق کی تھی، اور کس پہ ہے الزام ڈیپ فیک کا اس وقت سب سے زیادہ؟ ہم تو پچھلے 4 سال جو ہے وہ بہت ساری چیزیں اگر ہم سوشل میڈیا سے اٹھا کے دیکھیں تو ہم ضرور اس کے اوپر آپ کو بتا سکتے ہیں، لیکن وہ ایک سیپریٹ سبجیکٹ ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور یہ جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات جو کہ پیغام دیا ہے وہ یہ کہ پاک فوج عوام کے ساتھ مل کر کسی بھی ملک، گروہ یا طاقت کو پاکستان کے سیاسی، معاشی عدم استحکام کے شکار کی ہرگز اجازت نہیں دے گی۔ معاشی، سیاسی عدم استحکام کسی بھی ملک کو، کسی بھی گروہ کو، کسی بھی طاقت کو، گروہ کون سا ہے اس وقت؟ طاقت جو ہے وہ دیکھا جائے تو وہ کس کے پاس ہے جو پاکستان کی معاشی جو اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یا جو لانگ مارچ کے ذریعے سے ایک تھریٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے جب لانگ مارچ ہوگا اور آپ کہتے ہیں کہ ہم اسلام آباد کو محصور کر کے آپ کے لیے جیل بنا دیں گے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ چاروں جو آپ کے پاس حکومتیں ہیں ان کو آپ جوڑ کے پاکستان کا رستہ جو ہے وہ اس وفاقی دارالحکومت کا اس کو آپ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ اتنی سنجیدہ اور اتنی خطرناک بات ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ہم جیسے لوگ غداری، سیکیورٹی رسک، یہ سب باتیں بالکل استعمال نہیں کرنا چاہتے، میں اس کے خلاف ہوں، بالکل نہیں بات ہونی چاہیے، مگر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں، آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ وفاقی دارالحکومت کو آپ کیوں جیل بنانا چاہتے ہیں؟ کس کے ایجنڈے پہ بنانا چاہتے ہیں؟ اور کیا اس کا پاکستان کی معیشت پر اثر نہیں پڑے گا؟ اتنی مشکل سے پاکستان کو بھی IMF کے ساتھ ڈیل ملی ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک آپ کو جو ہے وہ ابھی پیسے دینے کے اوپر رضامند ہوا ہے۔ اگر آپ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کریں گے تو انٹرنیشنل جو ادارے ہیں وہ آپ کو پیسے نہیں دیں گے، وہ آپ سے گارنٹیز لے کے بیٹھے ہیں کہ آپ کو معاشی استحکام آپ کے ملک میں ہوگا تو پیسے آئیں گے۔ تو یہ کون سی سازش ہے، یہ کون سا گروہ ہے جو کہ یہ سازش کر رہا ہے؟ یہ میں آپ کے اوپر چھوڑتی ہوں، میں اس کے اوپر کوئی بات جو ہے وہ میں نہیں کرنا چاہتی۔ یہ ایک اتنا بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر پیغام ہے جو کہ آرمی چیف کی طرف سے عمران خان صاحب کو، تحریک انصاف کو دیا گیا ہے کہ اگر آپ نے کسی طرح سے قانون کو ہاتھ لینے کی کوشش کی، اگر آپ نے معاشی عدم استحکام کا اپنے جو ہے وہ آپ خطرہ پیدا کیا اور اس کو چیلنج کیا، تو ہم آئینی ہاتھوں کے ساتھ نپٹیں گے۔ اس کو آپ اتنا مذاق نہ سمجھیں کہ آپ روز جو ہے وہ مرہٹوں کی طرح جو ہے، اور ماضی میں جو تاریخ میں ہمیں ملتا ہے سکھوں کی طرح پنجاب پہ بھی اور پاکستان کا یہ خطہ ہے اس کے اوپر بار بار حملے ہوتے تھے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ ایک پوری ایک فضا تھی پنجاب میں۔ اس پہ ہم ایک الگ بات کریں گے، بابا بلے شاہ نے تو بڑی پوئٹری کی ہے، پورٹری کی ہے اس دور کو، اس معاملے کے اوپر۔ تو یہ ایک بڑا ہی لاؤڈ
پیغام جو ہے وہ آرمی چیف کی طرف سے دے دیا گیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ جو پیغام ہے یہ منظور بھی اس کے اوپر تحریک انصاف اپنا کوئی ریاکشن بھی دے۔ لیکن سرے دست یہ بھی بتاتی چلوں کہ پنجاب کے اندر بھی بغاوت ہوئی ہے۔ ہاشم ڈوگر صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنی حکومت کو استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ عمران خان صاحب کو خود کابینہ کو جا کے جو ہے وہ ایڈریس کرنا پڑا ہے، کیونکہ ان کے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھے ان کی گرفتاریوں یا ان کے حوالے سے جو تحقیقات ہو رہی ہیں اس کے اوپر ان کو کافی کنسرنز تھے، کیونکہ فورس ہی ان کے پاس یہ ہے، سوشل میڈیا کا ہتھیار ہے، یہی جو طاقت ہے، اسی کے ذریعے سے وہ کھیلتے ہیں، اسی کے ذریعے سے وہ کل جو ان کی آڈیو آئی ہے وہ آپ نے سنا ہی ہے نا کہ آپ اس کو سپون فیڈ کریں میر جعفر میر صادق کو، کس طرح سے یہ سپون فیڈنگ کرتے ہیں، یہ ایک پورا ایک عمل ہے، ہمیں پتہ ہے، بہت سارے لوگوں کو شاید نہ پتہ ہو، اور یہ آہستہ آہستہ سامنے آ رہا ہے اور آئے گا اور آنا بھی چاہیے، کیونکہ جس طرح سے اس ملک کے عوام کے ساتھ اور اس کے ذہنوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، میرا خیال ہے کہ اس کو ایکسپوز ہونا چاہیے۔ بہرحال پنجاب کے اندر خود فیصلے کر رہے ہیں، اس وقت پرویز الہی صاحب نہیں ہے ملک میں، شاید اسی لیے گئے ہیں یہاں سے کہ عمران خان صاحب کو پورا موقع دیا جائے کہ وہ پنجاب کے اندر سے لانگ مارچ لانے کے لیے جو بھی تیاری کریں گے وہ ان کے ہاتھ میں ہو، اور کابینہ بھی ان کے ہاتھ میں ہو، کل کو ان کے اوپر کوئی بلیم نہ ہو، تو وہ سائیڈ پہ چپکے سے جو ہے وہ ہو گئے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب جو ہیں ان کو اس وقت ان کی کابینہ جو پنجاب کے اندر ہے وہ کافی زیادہ چیلنج بھی کر رہی ہے۔ سو اس پہ الگ بات ہوگی انشاءاللہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ نگہبان۔